ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 16 مارچ 2024 عیسوی ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سہ پہر کے 4:30 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ ناظرین، قادیان دارالامان سے اپنے لائیو ڈسکشن پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس مکمل سیریز میں ہم رمضان المبارک اور محبت الہی جیسے موضوعات پر بات چیت کر رہے ہیں۔ ان موضوعات پر ہم امام جماعت احمدیہ عالمگیر سیدنا حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے خطبات جمعہ میں بیان فرمودہ ارشادات کی روشنی میں بات چیت کر رہے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام ایک انٹریکٹیو پروگرام ہے، یعنی آپ اپنے سوالات کے ذریعہ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہم سے جڑنے کے لیے آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر ہم سے رابطے کی تمام تفاصیل ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ آپ ہم سے ٹیلی فون لائنز کے ذریعہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میل کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ ہم اسٹوڈیو ڈسکشن کے ساتھ ساتھ آپ کے سوالات یہاں اسٹوڈیو میں موجود علماء کرام کے پینل میں پیش کرتے ہیں اور ہمارے علماء کرام اسی پروگرام کے ذریعہ آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ کا موضوع ہے معرفت الہیہ کے حصول کی اہمیت، اور اس موضوع پر بات چیت کرنے کی غرض سے آج اسٹوڈیو میں جو علماء کرام موجود ہیں میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم اور محترم مولانا شیخ مجاہد احمد صاحب شاستری خاکسار کے ساتھ آج کے ایپیسوڈ میں شریک گفتگو ہوں گے۔ میں ہر دو حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات غیر محدود ہے اور اس کی صفات اتنی ہیں کہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح قرب الہی کے پانے کے جو راہیں ہیں اور اس کے حصول کے جو ذریعے ہیں وہ بھی بہت متنوع اور وسیع ہیں۔ معرفت الہی کا موضوع ایک گہرا سمندر ہے۔ قرآن مجید، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کرام کے ارشادات میں ان امور پر بہت گہرائی کے ساتھ ذکر ملتا ہے۔ گناہوں کی کثرت کا اصل سبب معرفت الہی کی کمی ہے۔ ہر مومن کو یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اپنے یقین کو پختہ کرے کہ وہ علیم و خبیر ہے، کہ اور مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے ہر ایک عمل سے باخبر ہے۔ اس طرح اس ریاضت کے ذریعہ ایک انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ ناظرین، اس مختصر سی تمہید کے بعد خاکسار آج کے ایپیسوڈ کا پہلا سوال محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ معرفت الہیہ کے حصول کی اہمیت کیا ہے اور اس کو کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت الہیہ دراصل انسانی زندگی کا مقصد ہے اور اس کی زندگی کا نقطہ مرکزی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جس قدر مخلوقات پیدا کی ہیں سب کا کے پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو پھر انسان کی پیدائش کا کیا مقصد ہے؟ باقی جو ہمارے علاوہ دیگر مخلوقات ہیں، جانور ہیں، جیسے وہ اس دنیا میں آتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں
اور جو ہے وہ شادی بیاہ کرتے ہیں، جوڑا بناتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے وہ پھر کھانا پینے کے بعد آرام، اس کے بعد مر جاتے ہیں۔ کیا ہماری زندگی کا یہی مقصد ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اشرف المخلوقات قرار دیا۔ تو سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اس اہم نقطہ پر اپنے ایک خطبہ جمعہ میں جو حضور نے 14 مارچ 2014 کو ارشاد فرمایا تھا، اس میں بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے کہ انسانی زندگی کا جو مقصد ہے دراصل معرفت الہی کا حصول ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی عبادت اور پھر اس کے بندوں کے ساتھ شفقت، اور یہ دونوں چیزیں مل کر ہی انسان کے لیے معرفت کی جو اعلیٰ دروازے ہیں ان کو کھولتے ہیں۔ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ پھر اس کی مخلوق کی خدمت بھی کرتا ہے، ان سے شفقت اور محبت اور پیار سے پیش آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے جو معرفت کے گہرے راز ہیں ایسے شخص کو حاصل ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بے شک انبیاء علیہ السلام جب سے اللہ نے ان کا سلسلہ شروع فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے راز ہمیں بتاتے رہے، اس دور کے انسانوں کو انہوں نے بتائے۔ لیکن آج اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ بیان فرمایا قرآن مجید میں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کے پیچھے چلو۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری سنت کی پیروی کرو۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ ان کو کہہ دو کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری سنت کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جو حقیقت اسلامیہ ہے، آج کے دور میں ہر انسان کے لیے اس کے پیچھے چلنا لازمی ہے، اور اس کے پیچھے چلنے کے لیے قرآن مجید کا مطالعہ کرنا ہوگا کہ قرآن مجید کے اندر کون کون سے جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اور ارشادات کا اور احکامات کا ذکر ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ فرمایا کہ 600 سے بھی زائد، بعض جگہ پہ اس سے بھی زائد اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ذکر، ان کا ذکر فرمایا کہ ان پر عمل کرو تو اس کے نتیجے میں تم کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہونی شروع ہو جائے گی۔ تو یہاں میں اس موقع پہ یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ساری زندگی میں اللہ کی محبت کو حاصل کرنا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیچھے چلنا اس غرض کے لیے ضروری ہے۔ لیکن خاص طور پر یہ جو مبارک مہینہ ہے رمضان المبارک کا، جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ تو ہمارے لیے ایک بہت غنیمت ہے کہ اس میں ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیچھے چلنے کے لیے بڑے بڑے مواقع فراہم کر دیے جاتے ہیں، معاشرتی لحاظ سے بھی اور قرآن مجید کے پڑھنے کے لحاظ سے بھی، اور روزہ رکھ کر پھر اس پر عمل کرنے کے لحاظ سے، کہ ایک انسان کو عام مہینوں میں بڑھ کر خدا تعالیٰ کی عبادت کرنی پڑتی ہے، ایک انسان کو عام مہینوں میں بڑھ کر جو ہے وہ اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا پڑتا ہے، نیکی کی طرف توجہ کرنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کی طرف توجہ کرنی پڑتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ کا جو صدقہ و خیرات کا وصف ہے وہ تیز آندھی کی طرح ہو جاتا۔ تو ہم جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیچھے چلیں گے اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، تو اس مہینے میں ہم کو اس وصف کو بھی، اس صفت کو بھی بہت زیادہ تیزی سے آگے بڑھانا ہوگا۔ تو اس موقع پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت امیر المومنین نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں حضور نے یہ بات بیان فرمائی کہ ابتدا معرفت کی اس کی صفت رحمانیت سے ہوتی ہے۔ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے
تو یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اس پیچھے ہو جاتا ہے، سب سے پہلے خدا کا ہاتھ ہی انسان کو پکڑتا ہے اس کو یہ اپنی معرفت کی طرف لانے کے لیے۔ اس کی مثال حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دی ہے کہ جیسے ایک انسان ہے، وہ کسی کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے کمرے میں جو ہے وہ روشنی آئے، گرمی آئے، ہوا آئے، تو اس کو ایک بار کم از کم اٹھ کر اپنے کمرے کی کھڑکی کھولنی پڑتی ہے۔ جب وہ کھول دے گا تو اللہ تعالیٰ کے افضال اور انعامات جو اس کی رحمانیت کے وصف ہیں، روشنی کی شکل میں اور جو ہے وہ گرمی کی شکل میں، ہوا کی شکل میں، وہ اس پر آنے شروع ہو جائیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ ابتدا معرفت کی اس کی صفت رحمانیت کو پہچاننے سے ہے، نہ کسی عمل نہ کسی دعا سے، بلکہ صرف ایک موہبت ہے، خدا تعالیٰ کی عطا ہے، یہدی من یشاء و یضل من یشاء۔ پھر فرماتے ہیں مگر پھر یہ معرفت اعمال صالحہ اور حسن ایمان کے شمول سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ جو موہبت ہے، جب ایک انسان پریکٹس کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، حسن اعمال بجا لاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس میں تجلیات، اس میں روشنی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں یہاں تک کہ آخر الہام الہی اور کلام الہی کے رنگ میں نزول پکڑ کر تمام صحن سینہ کو اس نور سے منور کر دیتی ہے جس کا نام اسلام ہے۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب آئینہ کمالات اسلام سے حضور نے یہ پیش فرمایا کہ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے اور اللہ کی محبت بھی اس کو حاصل ہوتی ہے، اعمال صالحہ بھی وہ کرتا ہے، اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ الہام اور کلام الہی کا سلسلہ اس پر شروع ہو جاتا ہے، اللہ کی معرفت کا ایک اس کے دروازہ اور کھلتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ تمام صحن سینہ کو اس نور سے منور کر دیتا ہے جس کا نام اسلام ہے۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اپنی گردن کو رضائے الہی کے تابع رکھ دینا، یہ ہے اسلام، یہ ہے مسلم، اور یہ ہے معرفت الہی کا آخری نقطہ جس کا نام اسلام کا یہ حقیقی معنی ہے کہ جب ایک انسان نے اپنی گردن اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے رکھ دی کہ اب جس طرح چاہے تو کہے گا میں کروں گا، جس بات سے تو منع کرے گا اس بات سے میں منع ہو جاؤں گا، یہ ہے حقیقت اسلام۔ فرماتے ہیں یہ بات نہایت ہی ظاہر ہے کہ ہر ایک خوف اور محبت معرفت سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں جن سے انسان دل لگاتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے یا ان سے ڈرتا ہے اور دور بھاگتا ہے، یہ سب حالات انسان کے دل کے اندر معرفت کے بعد ہی پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں یہ سچ ہے کہ معرفت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک خدا کا فضل نہ ہو۔ اس کے لیے آگے فرماتے ہیں خدا کا فضل بہت ضروری ہے، حقیقت اسلامیہ کے حصول کے لیے خدا کا فضل بہت ضروری ہے، اور نہ تو حاصل ہو سکتی ہے خدا کے فضل کے بغیر اور نہ مفید ہو سکتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں فضل معرفت کو نہایت مصفا اور روشن کر دیتا ہے اور حجابوں کو درمیان سے اٹھا دیتا ہے اور نفس امارہ کے گرد و غبار کو دور کر دیتا ہے اور روح کو قوت اور زندگی بخشتا ہے اور نفس امارہ کو امارگی کے زندان سے نکالتا ہے۔ تب انسان میں ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور وہ گندی زندگی سے طبعاً بیزار ہو جاتا ہے۔ بعد اس کے پہلی تبدیلی جو فضل کے ذریعہ سے پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ دعا۔ ایسے انسان کو پھر طبعاً دعا کی طرف اس کا میلان شروع ہو جاتا ہے۔ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کو پکارو، اس کی فطرت، اس کا رواں رواں اللہ تعالیٰ کو اس وقت جو ہے وہ پکار رہا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں وہ دعا جو معرفت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے وہ فنا کرنے والی چیز ہے، وہ گداز کرنے والی آگ ہے، وہ رحمت کو کھینچنے والی ایک مقناطیسی کشش ہے، وہ موت ہے پر آخر کو وہ زندہ کرتی ہے، وہ ایک تند سیل ہے پر آخر کو وہ کشتی بن جاتی ہے۔ یہ لیکچر سیالکوٹ کا حوالہ ہے، یہ سیدنا حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اپنے اس خطبہ میں بیان فرمایا۔ میں آخر میں یہ اقتباس بھی حضور کا پڑھ کے ختم کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں مذہب کی جڑ خدا شناسی اور معرفت نومائے الہی ہے،
اور اس کی شاخیں اعمال صالحہ، اور اس کے پھول اخلاق فاضلہ، اور اس کا پھل برکات روحانیہ، اور نہایت لطیف محبت ہے جو رب اور اس کے بندہ میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس پھل سے متمتع ہونا روحانی تقدس و پاکیزگی کا ثمر ہے۔ کمالیت محبت کمالیت معرفت سے پیدا ہوتی ہے، اور عشق الہی بقدر معرفت جوش مارتا ہے، اور جب محبت ذاتیہ پیدا ہو جاتی ہے تو وہی دن نئی پیدائش کا پہلا دن ہوتا ہے۔ مقصد زندگی آ گیا، وہی دن نئی پیدائش کا پہلا دن ہوتا ہے، اور وہی ساتھ نئے عالم کی پہلی ساتھ ہوتی ہے۔ سرما چشم عاریہ، روحانی خزائن، جلد نمبر 2، صفحہ 281۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا اور حضرت امیر المومنین اپنے خطبہ میں ہمیں سمجھایا، اس کے مطابق اپنی زندگیاں بالخصوص اس ماہ مبارک میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ناظرین، ہمیں ایک سوال بذریعہ ٹیکسٹ میسیج موصول ہوا ہے۔ انڈیا سے قریشی عبدالحکیم صاحب کا میسیج موصول ہوا ہے، میں ان کا سوال یہاں پڑھ دیتا ہوں۔ قریشی عبدالحکیم صاحب تحریر کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت بھی ایک قسم کا رمضان تھی، اس سے کیا مراد ہے؟ میں محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ اس کا جواب دیں۔ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ دراصل انسانی زندگی کا خلاصہ ہے کہ ہم اپنی ساری زندگی میں جو نیکیاں کرنا چاہتے ہیں اور جن بدیوں سے چھوڑنا چاہتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمیں حقیقت اسلامیہ حاصل ہوتی ہے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو لمحہ لمحہ تھا وہ اس کے مطابق تھا۔ تو آپ کی جو 23 سالہ زندگی بالکل وہ رمضان کے مہینے جیسے، ہم تو رمضان کے مہینے میں وہ زندگی گزارتے ہیں نا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 23 سالہ ساری زندگی جو ہے وہ رمضان کا مہینہ تھی۔ ایک قسم کا رمضان کیا، رمضان کا مہینہ ہی تھی، کھانے پینے کے لحاظ سے، سونے جاگنے کے لحاظ سے، بات چیت کرنے کے لحاظ سے، اخلاق ظاہر کرنے کے لحاظ سے، مخلوق خدا کی خدمت کرنے کے لحاظ سے، وہ ساری کی ساری زندگی آپ کی ویسی تھی جیسے عام مومنین کی رمضان کے مہینے میں بہت کوشش کرنے کے نتیجے میں گزرتی ہے۔ تو یہ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا شیخ مجاہد احمد شاستری صاحب سے یہ ہے کہ نیکیوں کے بجا لانے میں اور برائیوں سے روکنے کے لیے معرفت الہی کس طرح مددگار ثابت ہو سکتی ہے؟ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر طور پر اگر اس کا جواب دیا جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 مادے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک مادہ ہے نیکی کا، یعنی ہر ایک شخص جو پیدا ہوا ہے وہ نیک فطرت لے کے پیدا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مادہ برائی کا بھی ہے، بدی کا بھی ہے، یعنی نفسانیت کا بھی مادہ ہے، اس کے اندر وہ نفسانیت کا مادہ بھی رہتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور شعور دیا، اس کو اختیار دیا، بنی نوع انسان میں سے کے علاوہ اور کسی بھی مخلوقات میں سے کسی کو یہ اختیار نہیں ہے۔ اسی وجہ سے انسان کو تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور افضل قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ جو یہ بدی کا مادہ ہے وہ انسان کو گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے، اور نفس امارہ جو ہے اس کو بار بار اس کی طرف ترغیب دیتا ہے۔ اس بدی کے مادے سے رکنے کے لیے خدا تعالیٰ کی محبت کی آگ ہے جو انسان کے دل میں جلتی ہے، اور یہ وہ آگ ہے جو ان گناہوں کو اسی طرح جلا دیتی ہے جس طرح کہ دنیاوی آگ ہے۔ جیسے دنیاوی آگ لکڑی کو جلا کے بھسم کر دیتی ہے، تو خدا تعالیٰ کی جو محبت کی آگ ہے یہ انسانی دل کے اندر جو گناہوں کی، یہ بدی کے، نفس امارہ کی جو خیالات آ رہے ہیں ان کو جلا کے بھسم کر دیتی ہے۔ لیکن یہ آگ روشن کب ہوتی ہے؟ وہ آگ روشن تب ہوتی ہے جب خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ 2 سٹیپ ہیں، یعنی ہر انسان کے اندر نیکی اور بدی موجود ہے۔ بدی کی آگ کو خدا تعالیٰ کی محبت کی آگ ٹھنڈا کر کے ختم کرتی ہے، اور وہ اسی وقت بھڑکتی ہے جب کہ خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا تفصیل سے ہم قرآن مجید سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان فرمایا ہے
کہ شیطان ہمیشہ سے لوگوں کو ان کے اعمال خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، اور وہ اسی میں خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے اعمال اچھے ہیں اور بہترین ہیں، حالانکہ وہ اعمال ان کو برائی کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ سورہ نحل آیت 64 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لہم الشیطان اعمالہم فہو ولیہم الیوم ولہم عذاب علیم۔ یعنی اللہ کی قسم، ہم نے یقیناً تجھ سے پہلے کی قوموں کی طرف رسول بھیجے، تو شیطان نے ان کے اعمال انہیں خوبصورت بنا کر کے دکھائے، بس آج وہ ان کا ولی بنا بیٹھا ہے، حالانکہ ان کے لیے ایک دردناک عذاب مقدر ہے۔ ناظرین، یہ آخری زمانہ جو تھا، مذہبی تاریخ دنیا کی ہمیں یہ بتاتی ہے، اس زمانے میں شیطان کے یا دجال کے فتنے نے بڑی شدت سے پھیلنا تھا، اور اسی کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج اکثریت انسانوں کی ایسی ہے جن کے دلوں میں خدا تعالیٰ کا خوف ختم ہو چکا ہے، ناستکتا، دہریت ان کے دلوں میں پیدا ہو چکی ہے۔ اور پہلے، آج سے 100 سال پہلے، وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والے کی اکثریت تھی کہ ایک خدا کا دل میں ڈر ہوتا تھا، چاہے وہ جس کو بھی مانتے تھے۔ لیکن آج کی یہ جو دجالی زمانے کے اثرات کہہ لیجئے، یا یہ جو آخری زمانہ چل رہا ہے اس کے اثرات کہہ لیجئے، کہ انسان صرف نفسا نفسی میں پڑا ہے، اس کو اپنی مطلب کی پڑی ہے، دنیا پرستی میں ڈوبا پڑا ہوا ہے۔ اور حضرت مسلم موعود بیان فرماتے ہیں ایک شعر میں، جدھر دیکھو ابر گناہ چھا رہا ہے، گناہوں میں چھوٹا بڑا مبتلا ہے۔ یعنی اس زمانے میں گناہوں کی شدت ہے اور کثرت ہے، اور دور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ چھوٹا سا موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، ایک غلط ایپ آپ ڈالیے یا کوئی ایک انٹری غلط کیجئے تو غلط گناہوں کے دروازے کے رستے کھل جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں ضروری تھا کہ اس کا علاج، کہ معرفت الہی کیسے حاصل ہوگی، کیسے معرفت الہی گناہوں کے ذریعہ ہوگی، آنے والے موعود امام کے ذریعہ ہوتا ہے۔ اور احادیث میں ہم جب مطالعہ کر کے دیکھتے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو آنے والا امام مہدی ہوگا وہ ایمان کو دوبارہ ثریا ستاروں سے انسان کے دلوں میں قائم کرے گا۔ یعنی اس کا بنیادی قائم ہی یہی ہوگا کہ وہ ایمان پھر دلوں میں قائم کرے گا، جو کہ عملاً اس زمانے میں ثریا ستارے پہ چلا گیا ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں معمور فرمایا، اور آپ کے ذریعہ یہ معرفت کے دروازے اور معرف کے دروازے بہا دیے۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علم کلام کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں اور اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس حوالے سے بیان فرماتے ہیں، جو علم خدا نے مجھے دیا ہے وہ یہی ہے کہ اس آتش خانہ سے، یعنی اس دنیا سے، نجات ایسی معرفت الہی پر موقوف ہے جو حقیقی اور کامل ہو، کیونکہ انسانی جذبات جو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں وہ ایک کامل درجہ کا سیلاب ہے جو ایمان کو تباہ کرنے کے لیے بڑے زور سے بہہ رہا ہے، اور کامل کا تدارک بجز کامل کے غیر ممکن ہے۔ پس اس وجہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک کامل معرفت کی ضرورت ہے۔ پس یہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو طریقہ، کہ آپ نے بیان فرمایا کہ ایک کامل معرفت چاہیے، نہ کہ اس کے مقابل پہ کفارہ کا ناقص عقیدہ خیال کر لیا جائے کہ کوئی اور شخص ہمارے گناہوں کے بدلے میں مصلوب ہوگا، یا پھر ویدوں کی وہ تعلیم لے لی جائے جس کے اندر بکثرت شرک کے رمز پائے جاتے ہیں۔ بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اگر آپ کو خدا کی معرفت حاصل کرنی ہے تو کیسے حاصل کرنی ہے؟ آپ کو خدا تعالیٰ پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ جب یقین کامل ہو جائے گا تو پھر معرفت بھی اللہ کی بڑھتی چلی جائے گی۔ اس کی مثال حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی متعدد کتب میں بیان فرمائی ہے۔ حضور بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص دنیا دار جب ایک سوراخ میں دیکھتا ہے کہ سانپ گھسا ہے، اس کو یقین ہے کہ اس سوراخ کے اندر سانپ ہے، تو وہ کبھی بھی اپنا ہاتھ اس کے اندر نہیں داخل کرتا۔ ایک شخص جس کو یقین ہے کہ یہ زہر ہے اور اس کے کھانے سے میں مر جاؤں گا، تو وہ کبھی بھی اس زہر کو نہیں پیتا۔ تو جب کامل یقین ہو خدا تعالیٰ کی ہستی پر، انسان کو کامل یقین ہو جائے تو وہ پھر ان گناہوں سے آہستہ آہستہ پیچھے بٹنے لگتا ہے۔ پھر کامل یقین کیسے پیدا ہو؟ سوال یہ ہوتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ دعا کے ذریعہ پیدا ہوتا ہے، اور رمضان کا یہ مبارک مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ بھی ہے۔ رمضان کے علاوہ 11 مہینے انسان باقی کاموں میں، دنیاوی کاموں میں مصروف ہوتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہمارے سامنے ہے، اب ہم اس مہینے میں سے گزر رہے ہیں
دعاؤں کے ذریعہ خدا تعالیٰ پر کامل یقین پیدا کرنے کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے نتیجے میں انسان برائیوں سے بچ جائے گا انشاءاللہ، اور نیکیوں کی طرف آگے راغب ہو جائے گا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے نے اپنے ایک مضمون میں بیان فرمایا تھا کہ ہر انسان کو چاہیے کہ جب وہ رمضان میں داخل ہو تو وہ کسی اپنی برائی کی نشاندہی کر لے کہ میں نے اس برائی کو ترک کرنا ہے۔ تو جب وہ 30 دن اس کو ترک کرے گا تو پھر اس کی برکت سے مزید وہ 11 مہینے بھی اس کو ترک کر سکتا ہے، اس کے اندر اتنا حوصلہ آ جائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلفائے کرام بھی متعدد بار ہمیں اسی سلسلے میں بتاتے آ رہے ہیں کہ ہمیں معرفت الہی کو حاصل کرنا ہے، اس پر غور و فکر تدبر کرنا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پہ بیان فرماتے ہیں، بدی سے بچنے کا یہ گر ہے کہ انسان علم الہی کا مراقبہ کرے، سوچے اور فکر کرے، اور بار بار اس بات کو دل میں لائے اور اس پر اپنا یقین جمائے کہ خدا علیم ہے، یعنی وہ ہر چیز جانتا ہے، اگر میں برائی کروں گا تو وہ ہر چیز جاننے والا ہے، اس کی صفات پر غور کرے۔ خبیر ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے اور مجھ کو دیکھ رہا ہے، میرے ہر فعل کی اس کو خبر ہے۔ اس طرح ریاضت کرنے سے انسان بدی سے بچ جاتا ہے۔ یہ ارشاد نور جلد 2 صفحہ نمبر 471 میں ہے۔ یعنی معرفت الہی کا ایک ذریعہ جہاں یہ ہے کہ خدا تعالیٰ پر کامل یقین کیا جائے اور دعاؤں کے ذریعے یقین پیدا کیا جائے، وہاں خلیفۃ المسیح اول یہ بیان فرماتے ہیں کہ پھر انسان کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے۔ جب ان صفات کے اوپر وہ غور کرے گا، سمجھے گا، اس پر تدبر کرے گا، تو اس کے نتیجے میں اس کے دل میں خدا تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی اور وہ برائیوں سے بچتا چلا جائے گا۔ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اسی خطبہ جمعہ میں جو ہم ابھی جس پہ اوپر گفتگو کر رہے ہیں، معرفت الہی کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا، وہ حوالہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ حضور بیان فرماتے ہیں، جو غافل دل ہے اس کو علم ہی نہیں کہ معرفت الہی کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، ذات و صفات کی شان اور عظمت کیا ہے، اور کب نماز میں یا روزے کی ادائیگی میں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق پا سکتا ہے، یا دعا اور صدقہ و خیرات کی طرف توجہ دے سکتا ہے۔ جتنی زیادہ خدا تعالیٰ کی معرفت ہوگی، اتنا زیادہ عبادات اور اعمال صالحہ کی روح کو سمجھتے ہوئے ان کو بجا لانے کی طرف توجہ ہوگی۔ یہ ہے وہ بنیادی لائن کہ جتنی زیادہ خدا تعالیٰ کی معرفت ہوگی، یعنی جتنی زیادہ خدا تعالیٰ کی معرفت ہوگی، اتنا زیادہ عبادات اور اعمال صالحہ کی روح کو سمجھتے ہوئے ان کو بجا لانے کی طرف توجہ ہوگی۔ بس اگر ہم معرفت الہی کے حصول کی طرف توجہ کریں گے تو احکام الہی پر عمل کی طرف بھی توجہ رہے گی۔ آخر میں حضرت مسیح موعود اسلام کا ایک شعر پڑھ کر اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضور بیان فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ معرفت حق میں خام ہیں، بت ترک کر کے پھر بھی بتوں کے غلام ہیں۔ یعنی انسانی زندگی کا مقصد جنہوں نے حاصل نہیں کیا، معرفت الہی حاصل نہیں کی، اس میں وہ کچے ہیں، ابھی ادھورے ہیں۔ تو عملاً بے شک انہوں نے بتوں کو چھوڑ بھی دیا ہو، لیکن ان کے متبادل انہوں نے اپنے دل میں کچھ اور بت بنائے ہوئے ہوتے ہیں جو خدا تعالیٰ کی جگہ پہ ہوتے ہیں۔ بس آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح رنگ میں معرفت الہی کا ادراک حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ہر قسم کی برائیوں سے بچتے ہوئے نیکیوں کی طرف آگے گامزن ہونے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک اور دوست کا سوال ہمیں بذریعہ ٹیکسٹ میسج موصول ہوا ہے۔ جرمنی سے مکرم وسیم احمد صاحب کا سوال موصول ہوا ہے، میں وہ سوال یہاں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ آپ تحریر کرتے ہیں کہ خدا کا قرب پانے کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ میں محترم مولانا شیخ مجاہد احمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس سوال کا جواب دیں۔ جزاکم اللہ۔ ابھی میں نے اپنے سوال میں بھی اس کے لیے بتایا، خدا تعالیٰ کا قرب پانے کے اللہ تعالیٰ نے جو مختلف راہیں اپنے اس کلام میں بیان فرمائی ہیں، اس میں سے ایک راہ تو یہ ہے کہ اللہ کے حقوق ادا کیے جائیں، دوسری ایک راہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کیے جائیں، یعنی حقوق اللہ کی ادائیگی کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کی جائے۔ حقوق اللہ کی ادائیگی میں سب سے بنیادی حق جو ہے نماز ہے۔ نماز کو جتنا بھی ہم سنوار کے ادا کریں گے، جتنا بھی ہم اس پر غور و فکر تدبر کریں گے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ احادیث میں بھی یہی آتا ہے کہ جب بندہ نفل کے ذریعہ خدا تعالیٰ کی قرب کو پانے کی طرف چلتا ہے تو ایک قدم چلتا ہے تو خدا 10 قدم جاتا ہے، وہ پیدل چلتا ہے تو خدا تعالیٰ دوڑتا ہوا آتا ہے۔
اور اس کو آخر میں قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ تو بنیادی یہی ہے کہ قرب کے بہت سارے ذرائع ہیں، ان میں سے حقوق اللہ میں سے نماز کی ادائیگی ہے، اور اسی طرح حقوق العباد میں سے کئی ایک ہیں، اور خاص طور پہ جیسے کہ ابھی محترم مولانا صاحب نے بیان فرمایا کہ رمضان کے اس بابرکت موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ صدقات میں، غرباء کی مدد میں آندھیوں کی طرح، یہ صفات آپ کی مثال دی گئی کہ اتنی تیزی سے آپ اس میں بڑھ جاتے تھے کہ جیسے آندھیاں گزر رہی ہوں۔ تو اس ماہ مبارک میں خاص طور پر جہاں نمازوں کو قائم کرنے کا موقع ملتا ہے، وہاں پر حقوق العباد کی ادائیگی میں مالی قربانیاں بھی انسان کو کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب سے یہ ہے کہ توبہ اور استغفار کی کیا حقیقت ہے اور سچی توبہ کی کیا شرائط ہیں؟ اس بارے میں کچھ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفار کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جذب کرنے کا ذریعہ استغفار ہے، اور یہ رمضان کے حوالے سے بھی حدیث آتی ہے کہ پہلا عشرہ رحمت ہے، اور دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جو ہے آگ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو یہ رحمت سے ہی پھر مغفرت میں بھی دوسرے عشرے میں داخل ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھو اس میں یہی بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جذب کرنے کا ذریعہ استغفار ہے، اور استغفار کی حقیقت کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، یہ بھی میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک الفاظ میں ہی آپ کو سناتا ہوں۔ اور یہ جو اب ہم بیان کر رہے ہیں نا، یہ حضرت اقدس امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا خطبہ جمعہ 2018 جون 2018 کا ہے، اس میں سے یہ لیا گیا اقتباسات وغیرہ۔ حضور فرماتے ہیں استغفار کے حقیقی اور اصلی معنی یہ ہیں کہ خدا سے درخواست کرنا کہ بشریت کی کوئی کمزوری ظاہر نہ ہو، خدا سے درخواست کرنا کہ بشریت کی کوئی کمزوری ظاہر نہ ہو، اور خدا فطرت کو اپنی طاقت کا سہارا دے اور اپنی حمایت اور نصرت کے حلقہ کے اندر لے لے۔ استغفار کس لیے ہے کہ انسان ہے کمزور، تو کوئی کمزوری جو انسان کے اندر ہے وہ ظاہر نہ ہو، اور جو انسانی فطرت ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنی طاقت سے سہارا دے اور گناہ سرزد ہونے سے بچا لے، غلطیاں سرزد ہونے سے بچا لے۔ فرمایا کہ یہ لفظ غافارہ سے لیا گیا ہے جو ڈھانکنے کو کہتے ہیں، سو اس کے یہ معنی ہیں کہ خدا اپنی قوت کے ساتھ شخص مستغفر، یعنی وہ شخص جو مغفرت چاہتا ہے، چاہنے والا ہے، شخص مستغفر کی فطرتی کمزوری کو ڈھانک لے، یعنی جو استغفار کرنے والا شخص ہے اس کی جو فطرتی کمزوری ہے، انسان کی فطرت میں بہت کمزوریاں ہوتی ہیں، ان کو ڈھانک لے، وہ ظاہر نہ ہو، اور ان کمزوریوں کی وجہ سے اس سے گناہ سرزد نہ ہو۔ لیکن بعد اس کے عام لوگوں کے لیے اس لفظ کے معنی اور بھی وسیع کیے گئے، اور یہ بھی مراد لیا گیا کہ خدا گناہ کو جو صادر ہو چکا ہے ڈھانک لے، یعنی جو انسان گناہ کر چکا ہے اس کو بھی ڈھانک لے، اس کے بد اثرات سے بچائے۔ آگے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ استغفار انسان کے ساتھ دائمی رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک قوت، ایک صفت ہے خالقیت کی، حی کی، زندہ کرنے کی، اور ایک ہے قیومیت کی صفت، یہ جو زندہ کیا انسان ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کے ساتھ اس کو طاقت بخشنے کے لیے رہتا ہے، اور یہ قیومیت ہی دراصل استغفار ہے۔ فرماتے ہیں اللہ نے انسان کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ انسان کو بات پیدا کرنے ہر آن اس کے سہارا اس کو دیا ہے، اور قیومیت کی اس کو ضرورت جو اس کی ہے اس کی پوری فرمائی ہے، اس لیے دائمی استغفار کی ضرورت ہے۔
حضور نے صفت قیومیت کو صفت حی کے بعد دائمی استغفار کے معنوں میں استعمال فرمایا، تاکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو قوا دیے ہیں، جو صلاحیتیں دی ہیں، جو طاقتیں دی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق چلائے، ساری زندگی اللہ اس انسان کے ساتھ رہے، اور جو جس رنگ میں اللہ تعالیٰ اس انسان کو چلانا چاہتا ہے، حقوق اللہ کے حوالے سے، حقوق العباد کے حوالے سے، اس رنگ میں اس کو چلاتا چلا جائے۔ فرماتا ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعا سکھائی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ جو حقیقت استغفار حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ بکثرت اس دعا کو پڑھیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ استغفار اور توبہ دو چیزیں ہیں۔ استغفار کیا ہے اور توبہ کیا ہے، اس کے فرق کو واضح کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام استغفار کو توبہ پر جو تقدم ہے اس کے بارے میں جو حضور نے بیان فرمایا، وہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے ہی جو حضور نے اپنے اس خطبے میں بیان فرمایا ہے، یہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ سچی توبہ کے لیے جو انسان حاصل کرنا چاہتا ہے استغفار کے ساتھ، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے دماغ کو ان تمام باتوں سے پاک کرے جن سے فاسد خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ استغفار اور توبہ کے لیے 3 شرائط ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے دماغ کو ان تمام باتوں سے پاک کرو جن سے فاسد خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان برائیوں کی کری اور خوفناک شکل اپنے ذہن میں پیدا نہیں کرو گے۔ اگر ان کی طرف توجہ رہے گی، اگر ان کے خلاف ذہن میں ایک مکروہ شکل نہیں بناؤ گے تو پھر ان سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ پہلی چیز تو یہی ہے کہ اس کو اپنے دماغ سے نکالنا پڑے گا، کوشش کر کے ان چیزوں سے نفرت کے جذبات پیدا کرنے ہوں گے، برائیوں کے خیالات کو اکھاڑنا ہوگا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک جگہ اس کو فرمایا اقلاع، یعنی اکھاڑ دینا۔ جیسے کھیت جب انسان بوتا ہے تو اس کے اندر زہری بوٹیاں بھی آ جاتی ہیں، وہ ان کو اکھاڑتا ہے، اس کو اقلاع کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی غلط کام کرنے یا برائی کی طرف توجہ جانے پر ندامت اور پشیمانی پیدا ہو جائے۔ برائی تو ہو گئی، لیکن پھر جب برائی سرزد ہو جائے تو اس کے بعد انسان کو ندامت ہو، تو یہ ہے توبہ انسان کی استغفار کے ساتھ۔ آگے فرماتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی غلط کام کرنے یا برائی کی طرف توجہ جانے پر ندامت اور پشیمانی ہونی چاہیے۔ انسان کے دماغ میں جب خیال آئے تو فوراً شرمندگی اور پشیمانی کا خیال ہونا چاہیے۔ یہ خیال دل میں ہو کہ یہ برائیاں اور لذات جن کی طرف میں جا رہا ہوں یہ عارضی ہیں اور میری زندگی برباد کرنے والی ہیں، اور ایک وقت آ کے یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ عارضی لذت ہے، گویا اپنے کانشنس کی بات سننی ہے۔ انسان کا ضمیر اسے بتا رہا ہے، اس کا کانشنس بتاتا ہے، ہر حال میں بتاتا ہے کہ یہ بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے۔ جب اس طرح کی سوچ کریں گے اور ضمیر کی آواز سنیں گے تو آہستہ آہستہ برائی سے بھی آپ نے فرمایا کہ بچ جاؤ گے۔ حضرت امیر المومنین حضور کے اقتباس کے ساتھ ساتھ تشریح بیان فرما رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ عزم پکا ہو۔ پہلے تو یہ ہے کہ برائی کا خیال نکالنا، دوسرا یہ ہے کہ ندامت پیدا ہو جائے جب برائی سرزد ہو، تیسرا یہ کہ عزم ہو کہ میں اب آئندہ انشاءاللہ اس برائی کو کبھی سرزد نہیں ہونے دوں گا۔ تیسری بات فرماتے ہیں یہ ہے کہ عزم پکا ہو، پکا ارادہ ہو کہ میں نے ان برائیوں کے قریب بھی نہیں جانا، اور پھر اس پر قائم رہنے کے لیے مکمل قوت ارادی بھی ہو اور دعا بھی ہو، تو پھر یہ برائیاں ختم ہو جائیں گی اور ان کی جگہ پھر نیکیاں لینی شروع کر دیں گے۔ آپ نے جو فرمایا کہ ناپاک چولا اتارنا ہوگا، اس کا یہی مطلب ہے کہ ایک بھرپور کوشش کرو اور اس پر قائم رہو، قوت ارادی سے قائم رہو، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بنو گے۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ نے سن 18 میں اصلاح اعمال کے حوالے سے خطبے دیے تھے، یہ خطبہ بھی انہی میں سے ایک شامل ہے۔
آگے حضور یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو توبہ کی 3 شرائط تو ہو گئیں، اب اس کے حوالے سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے کہ قرآن شریف میں جو خدا نے یہ فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے بندو مجھ سے نا امید مت ہو۔ توبہ کے بارے میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ استغفار کے بارے میں کہ کیا ایک انسان جب ایک بار توبہ کر لے تو پھر اس کے کتنے بھی بڑے گناہ ہوں تو کیا وہ معاف ہو سکتے ہیں؟ ایک حدیث ہے جو ہم نے اکثر سنی ہے کہ ایک شخص جس نے 100 قتل کر دیے تھے، اور جب وہ جانے لگا اس کو پتہ لگا کہ جاؤ فلاں جگہ ایک بزرگ رہتا ہے، راستے میں فوت ہو گیا، تو اس کا راستہ جو نیکی کی طرف جانے کا تھا، جب اس کی طرف وہ جانا اس کا کم ہو گیا، راستہ نیکی کی طرف وہ جانے والا راستہ اس کا جو ہے وہ کم رہ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نیکی کی طرف چلا گیا یہ۔ تو فرشتوں کے جھگڑے میں یہ فیصلہ ہوا کہ چونکہ یہ نیکی کے راستے کی طرف آگے نکل گیا تو اس لیے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو اتنا غفور الرحیم ہے کہ ایسے ایسے لوگوں کے بھی بخشش کا سامان اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ تو پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے بندوں کو کہہ دو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر فرمایا کہ میرے بندوں سے کہو۔ یہ تمثیلی طور پر اللہ کے بندوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے کو فرمایا، کہا کہ ان کو کہہ دو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو اسلام تو بڑا امید کا مذہب ہے، اسلام انسان کو امید کی راہ دکھاتا ہے کہ گناہ کیسے بھی ہوں۔ ایک جگہ صرف اتنا ذکر ہے کہ اگر شرک ہو تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشتا، لیکن بعض مقامات پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ بخشش میرے ہاتھ میں ہے، میں جس کو چاہوں بخش دوں۔ بخشش کے رستوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت وسیع کر رکھا ہے۔ تو یہ میں آخر میں اقتباس پڑھ کے اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں قرآن شریف میں جو خدا نے یہ فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے بندو مجھ سے نا امید مت ہو، میں رحیم و کریم اور ستار و غفار ہوں، اور سب سے زیادہ تم پر رحم کرنے والا ہوں، اور اس طرح کوئی بھی تم پر رحم نہیں کرے گا جو میں کرتا ہوں۔ اپنے باپوں سے زیادہ میرے ساتھ محبت کرو کہ در حقیقت میں محبت میں ان سے زیادہ ہوں۔ اگر تم میری طرف آؤ تو میں سارے گناہ بخش دوں گا، اور اگر تم توبہ کرو تو میں قبول کروں گا، اور اگر تم میری طرف آہستہ قدم سے بھی آؤ گے تو میں دوڑ کر آؤں گا۔ جو شخص مجھے ڈھونڈے گا وہ مجھے پائے گا، اور جو شخص میری طرف رجوع کرے گا وہ میرے دروازے کو کھلا پائے گا۔ میں توبہ کرنے والے کے گناہ بخشتا ہوں، خواہ پہاڑ سے زیادہ گناہ ہوں۔ میرا رحم تم پر بہت زیادہ ہے اور غضب کم ہے، کیونکہ تم مخلوق ہو، میں نے تمہیں پیدا کیا، اس لیے میرا رحم تم سب پر محیط ہے۔ یہ حوالہ ہے چشمہ معرفت روحانی خزائن، جلد نمبر 23، صفحہ نمبر 56۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف خالص ہو کر جانے والا بنائے، ہم اس کا تقوی حاصل کرنے والے ہوں، اپنے ایمان اور یقین میں بڑھنے والے ہوں، تاکہ ہمیشہ اس کی رحمت سے حصہ لیتے رہیں۔ کبھی ایسا وقت نہ آئے کہ جب ہم اس کی رحمت سے محروم ہوں اور اپنے بد اعمال کی وجہ سے اس کی سزا کے مورد بنیں۔ اللہ تعالیٰ کے رحم کی نظر ہمیشہ ہم پر پڑے۔ تو یہ استغفار اور توبہ کے حوالہ سے جو حضرت امیر المومنین نے اپنے خطبہ میں بیان فرمایا اس کا بہت چھوٹا سا خلاصہ کر کے میں نے پیش کیا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کے تسلسل میں خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا شیخ مجاہد احمد شاستری صاحب سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حد رحیم و کریم ہونے کے باوجود بھی انسان کو سزا کیوں دیتا ہے؟ اس بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بیان فرمائیں۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اسلام جس خدا تعالیٰ کا تصور پیش کرتا ہے اس کی 4 بنیادی صفات اللہ تعالیٰ کی سورہ فاتحہ کے اندر بیان فرمائی ہے: رب، رحمان، رحیم اور مالک یوم الدین۔ یہ 4 بنیادی صفات ہمارے اس خدا میں ہیں جو دیگر مذاہب میں جن خداؤں کو یا جن ہی ناموں سے وہ ان کو پکارتے ہیں وہ نہیں پائی جاتی، اگر پائی بھی جاتی ہیں تو ناقص طریقے سے پائی جاتی ہیں۔ اسلام کے خدا کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ وہ بندوں کے لیے رحمان ہے، یعنی بن مانگے ان پہ رحم کرنے والا ہے۔ مثلا یہ سورج، ہوا، پانی کسی نے نہیں مانگی تھی،
اللہ تعالیٰ نے خود اپنی صفت رحمانیت کے تحت عطا کی ہیں۔ پھر وہ رحیم ہے، یعنی وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو بار بار معاف کرنے والا ہے، یعنی کہ ایک بار معاف کر دیا، 2 بار کر دیا، وہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر خدا تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ تو یہ ہے خدا تعالیٰ کا وہ تصور جو اسلام دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، یعنی اس کی صفت رحمانیت اور اس کی صفت رحیمیت، معاف کرنے کی صفت، وہ ہر چیز پہ حاوی ہے۔ اور اس کا اس تخلیق کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں کو سزائیں دیتا پھرے، یہ اس مقصد کے تحت تو اس نے پیدا ہی نہیں کیا۔ مثلاً آپ دنیاوی مثال لے لیجئے، اگر کوئی کمپنی کوئی کسی پروڈکٹ کو تیار کرتی ہے تو اگر وہ ناقص ہوتی ہے تو اس کو توڑ دیتی ہے، لیکن خدا تعالیٰ تو عالم الغیب ہے اور وہ کامل ہے۔ اس نے بندے کو جو اپنے مخلوقات میں سے سب سے بہتر تیار کیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے دونوں طاقتیں دی ہیں، نیکی کی بھی اور بدی کی بھی، اور اس کو اختیار دیا ہے۔ اب اختیار کے نتیجے میں ایک بندہ نیکی کے اوپر گامزن ہوتا ہے، خدا تعالیٰ کی صفت رحمانیت اور رحیمیت کے تحت اللہ تعالیٰ اس کو انعامات سے نوازتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی اس اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے، گناہوں کی طرف ترغیب میں چلا جاتا ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں اس کا بدلہ بھی اس کو ملتا ہے۔ یہ مکافات عمل ہے، یعنی آپ جیسا کام کریں گے اس کے نتیجے میں اس کی سزا ملے گی۔ مثلا اس کو ایک مثال سے آپ سمجھ لیجئے، گورنمنٹ ایک رول بناتی ہے کہ اس سڑک پہ سپیڈ جو ہے 100 کی سپیڈ ہے، ایک شخص شراب پی لیتا ہے اور 100 کی جگہ 200 میں گاڑی بھگاتا ہے، تو گاڑی کسی سے ٹکرائے گی اور اس کی گاڑی بھی جائے گی اور وہ خود بھی مارا جائے گا۔ تو اب اس میں گورنمنٹ کا کوئی قصور نہیں ہے، جبکہ قصور اس کا اپنا ہوتا ہے کہ اس نے اس اصول کو توڑ دیا، اس لیے اس کو اس کی سزا مل گئی۔ ایک شخص زہر پی لے اور کہے کہ بھئی میں تو نہیں مروں گا، تو اس کو اس کی سزا ملے گی، وہ زہر کے نتیجے میں وہ اسی وقت فوت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر اس کی صفت رحیمیت ہے، یعنی بندوں پہ وہ بہت زیادہ رحیم ہے، مہربان ہے، اس کی رحمت ہر ایک چیز پہ حاوی ہے۔ چنانچہ خود خدا تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ الاعراف آیت 157 پہ، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی حسنہ لکھ دے اور آخرت میں بھی، یقیناً ہم تیری طرف توبہ کرتے ہوئے آ گئے۔ اس نے کہا، یعنی اللہ نے کہا، میرا عذاب وہ ہے کہ جس پر میں چاہوں اس پر میں وارد کر دیتا ہوں، اور میری رحمت وہ ہے کہ ہر چیز پر حاوی ہے۔ خدا تعالیٰ کی یہ رحمت جو ہے دراصل وہ ہر ایک چیز پہ حاوی ہے، اور اس رحمت کا مفہوم کے اندر اس کا نرم ہونا، اس کا مہربان ہونا اور رحم کی صفت کا ابھرنا، ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہے۔ اور صفت رحمانیت یعنی وہ بن مانگے دے رہا ہے بندوں کو، اور رحیمیت کے باوجود اس کے کہ وہ گناہ کرتے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں بخش دیتا ہے۔ تو جو عذاب کو دیا جاتا ہے اس کا مقصد دراصل عذاب دینا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ذریعہ اس کا اصلاح کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ سدھر جائے۔ اور عذاب بھی کن کو دیا جاتا ہے؟ جب وہ اپنی سزا کے لیے جو آخری انتہا ہے جب وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ کسی کو بھی پہلی غلطی پہ ہی سزا خدا تعالیٰ نہیں دینے لگ جاتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب میں جنگ مقدس کے اندر یہ بات بیان فرمائی۔ حضور بیان فرماتے ہیں اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رحمت عام وسیع ہے، اور غضب یعنی صفت عدل بعد کسی خصوصیت کے پیدا ہوتی ہے، یعنی یہ صفت قانون الہی سے تجاوز کرنے کے بعد اپنا حق دکھاتی ہے۔ یعنی خدا کی رحمت تو عام ہے، ہاں اس کی جو صفت عدل ہے، یعنی جو عدل تقاضا کرتی ہے کہ آپ گناہ غلطی کی ہے تو سزا ملے گی، وہ اسی وقت ہے کہ جب خدا کے قانون کو توڑا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر وہ اپنا حق دکھاتی ہے۔ مسیح اسلام بیان فرماتے ہیں، اور اس کے لیے ضرور ہے کہ اول قانون الہی ہو اور قانون الہی کی خلاف ورزی سے گناہ پیدا ہو، اور پھر یہ صفت ظہور میں آتی ہے اور اپنا تقاضا پورا کرنا چاہتی ہے۔ پھر یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ خدا تعالیٰ کا جو عذاب ہوتا ہے بندوں پر وہ عارضی ہے، مستقل عذاب اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، بلکہ احادیث میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب جہنم خالی ہو جائے گی، جہنم میں کوئی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تقاضے کے آہستہ آہستہ وہ سارے نکل جائیں گے۔ پس خدا کا عذاب جو بندوں پر آتا ہے وہ بندوں کے اپنے اعمال کے نتیجے پہ آتا ہے۔
اللہ تعالیٰ چونکہ رحیم ہے، کریم ہے، اپنے بندوں پر بے انتہا رحم کرنے والا ہے، وہ کسی بندے کو خود عذاب دینا نہیں چاہتا۔ بندوں کو اس نے اختیار دیا ہے، نیکی کا بھی بدی کا بھی۔ جو بندہ بدی کے انتہا تک چلا جاتا ہے، شروع میں نہیں، تب خدا تعالیٰ کی صفت عدل کے تحت اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پہ وارد ہوتا ہے، اس پہ عذاب پہنچتا ہے۔ یہاں ایک چیز میں ناظرین کے لیے اور بتا دوں، بعض مذاہب والے اعتراض کے رنگ میں یہ پیش کرتے ہیں کہ بھئی اسلام کا خدا رحیم کریم ہے تو پھر عذاب کیوں دیتا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو یہ بات صرف اسلام سے وابستہ نہیں ہے کہ صرف اسلام نے یہ بات بیان کی ہے کہ خدا تعالیٰ سزا دیتا ہے۔ دیگر مذاہب کے اندر بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ اگر تم خدا کی بات نہیں مانو گے تو تمہیں سزا ملے گی۔ چنانچہ ہندو مذہب میں گیتا بڑی مشہور کتاب ہے۔ گیتا کے اندر چیپٹر 4 ہے، اس کا شلوک نمبر 7 اور 8 ہے۔ اس میں شری کرشن جی بیان کرتے ہیں کہ یدا یدا ہی دھرمسے گلانربھوتی بھارت ابھیوتھانم ادھرمسے تداتمانم سریجامہم۔ اس کا مطلب یہ ہے لفظی ترجمہ کہ جب جب بھی دھرم یعنی مذہب کی گلانی ہوتی ہے، اس کا تنزل ہوتا ہے، ہے ارجن ابھیوتھانم ادھرمسے، اور دوسری بات کیا ہے کہ ادھرم بدی وہ بہت زیادہ اٹھ جاتی ہے، تداتمانم سریجامہم، تب میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہوں۔ تو کیا کرتا ہوں ظاہر ہونے کے بعد؟ آگے بتائے 2 کام کرتا ہوں۔ پریترنائے سادھو نام، جو نیک لوگ ہیں ان کی حفاظت کرتا ہوں، ان کو محفوظ کرتا ہوں۔ اگلا کیا ہے؟ وناشائے چا دشکرتام، جو دشٹ ہیں ان کا وناش کر دیتا ہوں، ان پہ عذاب لے آتا ہوں۔ تو یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں بعض کہ اسلام کا خدا سزا دیتا ہے، اور اسلام کے خدا کو باوجود کہ وہ رحیم ہے یا کریم ہے اور وہ سزائیں دینے کے بارے میں آتا ہے، انہیں خود سوچنا چاہیے کہ ان کے اپنے گھروں میں بھی تو یہی تعلیم موجود ہے کہ خدا تعالیٰ کی یہ صفت کہ وہ سادھوؤں کا پریترنائے کرتا ہے، یعنی جو نیک لوگ ہیں، نیکی میں جو آگے بڑھنے والے لوگ ہیں، ان کی وہ حفاظت کرنے والا ہے، اور جو بد ہیں ان کو تباہ و برباد کرنے والا ہے۔ اور یہ ایک نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک مثال ہے۔ ہندوؤں میں ایک خدا ہے جس کو لارڈ شیوا کے نام سے کہا جاتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب دنیا میں بدی بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ اپنی 2 آنکھوں کی جگہ تیسری آنکھ کھولتا ہے، ساری دنیا کو بھسم کر دیتا ہے۔ کیا نیک کیا بد کیا ہے، اس تباہ و بربادی کا ایک سیلاب ہے جو جاری ہو جاتا ہے۔ بس حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ہی زیادہ مہربان ہے، مادر مہربان ہے۔ انسان کو جو اس نے اختیار دیا ہے کہ نیکی اور بدی کا یہ رستہ ہے، اس اختیار کو اسے صحیح رنگ میں استعمال کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرتے ہوئے، جیسے پہلے بھی عرض کیا، وہ دعاؤں کے ذریعہ خدا کے قرب کو حاصل کرے، اپنی نمازوں کو، عبادات کو سنوار کر ادا کرے، اور اس کو بہترین رنگ میں اپنی پوری کوشش کے ساتھ اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ جب وہ ان چیزوں کو کرے گا تو لازمی بات ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا کوئی معاملہ ہی نہیں رہے گا۔ اور آخری بات اور خلاصہ یہی ہے کہ انسانی زندگی کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے۔ تقوی یہی ہے کہ ہر ایک معاملہ میں خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری جائے، اس کے احکام اور رضا کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اور رمضان کا بھی بنیادی مقصد، جو روزوں کی آیات ہم پڑھتے ہیں، اس میں بھی بنیادی مقصد یہی بیان کیا گیا ہے کہ انسان اپنے اندر تقوی پیدا کر لے۔ جب وہ تقوی پیدا کر لے گا، خدا کے ساتھ اس کا تعلق گہرا ہو جائے گا، تو پھر یہ سزا والا معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ خدا تو خود کہتا ہے کہ میری رحمت بہت ہی وسیع ہے، لیکن یہ زمانہ چونکہ آخری زمانہ ہے، دجال کا کثرت کے ساتھ اس کے دجل ظاہر ہیں، دنیا پرستی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ معمور زمانہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کتب ہمارے پاس موجود ہیں، جو روحانی خزائن کی شکل میں موجود ہیں، ہم ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، سمجھیں، اس کے اندر جو معارف کے حقائق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں ان معارف کے اوپر گامزن ہوں۔ جب ہم یہ کریں گے تو وہ خدا جو رحیم و کریم ہے ہمیں اس دنیا میں بھی اجر دے گا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہم اجر پانے والے بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گناہوں سے بچنے والے ہوں اور اس سے محبت کرنے والے ہوں۔ جزاکم اللہ۔ جزاک اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔
پروگرام کے اختتام پر خاکسار سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک اقتباس پیش کرے گا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جو علم خدا نے مجھے دیا ہے وہ یہی ہے کہ اس آتش خانہ سے نجات ایسی معرفت الہی پر موقوف ہے جو حقیقی اور کامل ہو، کیونکہ انسانی جذبات جو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں وہ ایک کامل درجہ کا سیلاب ہے جو ایمان کو تباہ کرنے کے لیے بڑے زور سے بہہ رہا ہے، اور کامل کا تدارک بجز کامل کے غیر ممکن ہے۔ پس اسی وجہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک کامل معرفت کی ضرورت ہے، کیونکہ مثل مشہور ہے کہ لوہے کو لوہے کے ساتھ ہی توڑ سکتے ہیں۔ روحانی خزائن جلد 20 لیکچر لاہور صفحہ 149۔ ایک اور مقام پر سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، انسان خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے 2 چیزوں کا محتاج ہے، اول بدی سے پرہیز کرنا، دوم نیکی کے اعمال کو حاصل کرنا، اور محض بدی کو چھوڑنا کوئی ہنر نہیں ہے۔ بس اصل بات یہ ہے کہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے یہ دونوں قوتیں اس کی فطرت کے اندر موجود ہیں۔ ایک طرف تو جذبات نفسانی اس کو گناہ کی طرف مائل کرتے ہیں، اور دوسری طرف محبت الہی کی آگ جو اس کی فطرت کے اندر مخفی ہے وہ اس گناہ کے خس و خاشاک کو اس طرح پر جلا دیتی ہے جیسا کہ ظاہری آگ ظاہری خس و خاشاک کو جلا دیتی ہے، مگر اس روحانی آگ کا افروختہ ہونا جو گناہوں کو جلا دیتی ہے معرفت الہی پر موقوف ہے۔ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 62۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ ایپیسوڈز میں انہی موضوعات پر بات چیت کو جاری رکھیں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا